السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كاشف الكروب وعالم الغيوب والمطلع على أسرار القلوب والمنزه عن الجهات والنقائص والعيوب والمستغني عن الملبوس والمشروب والمطعوم غالب بعزته غير مغلوب ظاهر بدلائله غير محجوب والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين ووسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم صلوات پر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، یہ ایک مجلس چیلم ہے، ایک مجلس بلندی درجات ہے جو کہ مرحوم غفور سید بہادر علی کاظمی علی اللہ مقامہ کے سلسلہ ایصال ثواب میں منعقد کی گئی ہے، اور میں نے سرنامہ کلام میں جس سورہ کی ایک مکمل آیت کو تلاوت آپ کے سامنے کرنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ مبارکہ توبہ کی 72ویں آیت ہے، اور سورہ توبہ قرآن مجید کا وہ واحد سورہ ہے کہ جس کی ابتدا میں پروردگار عالم نے بسم اللہ کی آیت کو نہیں رکھا، ورنہ قرآن مجید میں سب سے بڑا سورہ سورہ بقرہ ہے، اس میں بھی بسم اللہ موجود ہے۔ سورہ فاتحہ سے جو شروع ہوتا ہے، سورہ الف لام میم سے جو شروع ہوتا ہے وہاں سے آپ دیکھیں گے بسم اللہ ہے، سورہ فاتحہ میں بھی بسم اللہ ہے، اور سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر ہے، اس میں بھی بسم اللہ ہے۔ تمام سوروں کی ابتدا پروردگار عالم نے بسم اللہ کے ساتھ کی ہے۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ ہونے کا ایک فلسفہ فقط یہ ہے کہ چونکہ سورہ مبارکہ توبہ کی ابتدائی آیات میں پروردگار عالم کا غضب ہے، اس کا غیظ ہے، تو جہاں اس کے غضب کا تذکرہ ہو وہاں رحمت کی بات نہیں کی جاتی۔ سورہ توبہ کی ابتدائی آیات جو ہیں ان میں مشرکین کا داخلہ حرم میں منع قرار دیا گیا ہے، یعنی مکہ مکرمہ کی جو ایک خاص حد ہے کہ جس میں اگر کوئی شخص بھی احرام کے بغیر داخل ہوگا تو اس پر کفارہ آ جاتا ہے، چاہے مکے کا رہنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ فرق اتنا ہے کہ جو مکے کے باہر سے جاتے ہیں ان کے لیے میقات کچھ اور ہے، میقات یعنی وہ حد جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، اور جو مکے کے رہنے والے ہیں ان کے لیے میقات کچھ اور ہے، لیکن اس حدود میں کسی کو بھی چاہے شہری ہو یا غیر شہری ہو، حرم کا پروٹوکول یہ ہے کہ وہ احرام کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا، اس پہ کفارہ آ جائے گا۔ اسی حد کے اندر جہاں سے احرام کی بات چلتی ہے اسی حد سے اندر مشرکین کا داخلہ منع ہے، مشرک وہاں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب اس میں کوئی تعجب نہیں کہ آج سے 20-50 سال بعد اگر وہ داخل بھی کر لیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں اس لیے کہ ان کا ملک ہے، ان کی مملکت ہے، لیکن حکم خدا بہرحال یہی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب داخل کیے جائیں گے تبھی تو کوئی نکالنے والا آئے گا، جب اس طرح سے بلائے جائیں گے تو پھر نکالنے والا بھی تو کوئی آئے گا نا، وہ سب کو نکالے گا۔ چنانچہ سورہ مبارکہ توبہ، اس سورہ کے کئی نام بھی ہیں، اسے سورہ براءت بھی کہا جاتا ہے، اور براءت اور بارات میں بڑا فرق ہے۔ بارات کا نام سنتے ہی جو ہے خرچے اور پریشانیاں، براءت کہتے ہیں چھٹکارے کو، بیزاری کو،
یہ جو 14 شعبان کو ہوتا ہے یہ شب بارات نہیں ہوتی ہے، شب براءت ہوتی ہے، چھٹکارے کی رات، یعنی جہنم سے چھٹکارے کی رات۔ اس سورہ کو سورہ براءت بھی کہا جاتا ہے، یعنی بیزاری کس سے؟ مشرکوں سے۔ اللہ اس آیت کے اندر جب شروع کر رہا ہے سورہ توبہ کو تو بسم اللہ کے بغیر پروردگار عالم نے بات کی، اس کے علاوہ تمام سوروں میں بسم اللہ کا تذکرہ موجود ہے، اور یہی سبب ہے چونکہ تمام سوروں میں بسم اللہ اللہ نے ذکر کی ہے، اسی وجہ سے ہمارے نزدیک نماز میں جتنے بھی سورے پڑھے جائیں گے، جتنی بار پڑھے جائیں گے، اتنی مرتبہ بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، کیونکہ بسم اللہ قرآن کی ہر سورے کا جز ہے، اس کا حصہ ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ کی یہ 72ویں آیت ہے، وعد اللہ المومنین والمومنات، اللہ کا وعدہ ہے مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ کا وعدہ ہے مومن مردوں سے مومن عورتوں سے، ان جنتوں کا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور پھر فرمایا مساکن طیبۃ، اور پھر جنت میں ہم تمہیں پاک و پاکیزہ ٹھکانے دینے کا بھی وعدہ کرتے ہیں۔ مساکن مسکن کی جمع، ہم تمہیں جنت میں پاک و پاکیزہ ٹھکانے دینے کا وعدہ کرتے ہیں۔ اس جنت میں پاک و پاکیزہ ٹھکانوں کی بات ہو رہی ہے جو خود پاک ہے، یہ باریک جملہ ہے توجہ کا، یعنی نعوذ باللہ کبھی تصور کیا کہ جنت نعوذ باللہ نجس ہے؟ نعوذ باللہ، جنت پاک ہے۔ اس پاک جنت میں بھی الگ سے جتا کر کہہ رہا ہے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، ہم تمہیں پاک وعدہ کرتے ہیں کہ ان جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ہم وہاں پاک و پاکیزہ ٹھکانے عطا فرمائیں گے۔ اور پھر فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ، لیکن یاد رکھنا یہ جنت کے وعدے، یہ جنت کی نہریں، یہ جنت کے ٹھکانے، یہ سب چھوٹی چیزیں ہیں، اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ سب چھوٹی چیزیں۔ رضوان من اللہ اکبر ذالک، تمہارے رب کی جو مرضی ہے وہ ان سب سے بڑی چیز ہے، تمہارے رب کی جو مرضی ہے، جو رضا ہے، جو رضوان ہے، وہ اس سے بلند چیز ہے۔ اکبر ذالک، اس سب سے بڑی چیز اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا رضوان ہے۔ هو الفوز العظیم، اور وہ بڑی اللہ کی جو مرضی ہے اس کو حاصل کرنا ہی تو اصل کامیابی ہے۔ جنت میں پہنچ جانے کو قرآن نے کامیابی نہیں کہا، اس لیے کہ یہ تو اس مزدور کی طرح ہے جس نے اجرت کی، اسے بدلے میں جنت دے دی گئی۔ یہی سبب ہے امت میں اور آل محمد میں، امت مزدور کی طرح عبادت کرتی ہے اور اجر کی طرح جنت لیتی ہے، آل محمد اللہ کو حقدار سمجھ کے عبادت کرتے ہیں اور مرضی کے تحت اس کی جنت کو حاصل کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات۔ تو دیکھیے سورہ مبارکہ توبہ کی 72ویں آیت کے سلسلے میں بات آگے بڑھ رہی ہے۔ وعد اللہ المومنین والمومنات، اللہ کا وعدہ ہے مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے۔ اچھا یہ مومن مرد اور عورت میں نے الگ سے میں نے نہیں کہا ہے، اللہ نے جتایا ہے، اس نے کہا ہے وعد اللہ المومنین والمومنات۔ جب آپ اعلان کرتے ہیں مومنین و مومنات سے گزارش ہے تو کیا مراد ہوتی ہے آپ کی؟ یعنی مومن مرد اور عورت سب سے مراد ہے، ایسا ہی نہیں۔ عمومی طور پہ جہاں لکھا ہوتا ہے مومنین سے گزارش ہے کہ مسجد کے مومنین سے گزارش ہے کہ امام بارگاہ کی حرمت کا خیال رکھیں، تو وہاں مومنین سے مراد صرف مرد ہوتے ہیں یا مرد عورت سب ہوتے ہیں؟ سب ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس میں صرف مرد نہیں آ رہے، عورتیں بھی آ رہی۔ یا ایھا الذین آمنوا واقیموا الصلاۃ، اے ایمان لانے والوں نماز قائم کرو۔ تو کیا خیال ہے ایمان لانے والوں میں مرد ہیں یا عورتیں بھی ہیں؟ عورتیں بھی ہیں نا، تو عورتیں اگر ہیں تو الذین تو آتا ہے مردوں کے لیے، الذین آتا ہے مردوں کے لیے، تو یہ اس میں عورتیں کہاں سے آ گئی؟ آج سے عورتیں نماز نہ پڑھیں، روزے نہ رکھیں، یہ بے وقوفی کی بات ہے، 1400 سال میں نئی بات ہوگی اگر کوئی کرے۔ لیکن میرا سوال ہے کہ جب وہاں نماز کے حکم کے بارے میں مرد اور عورت میں تفریق نہیں کر رہا تو جنت کے معاملے میں مومنین و مومنات الگ سے کیوں کہہ رہا ہے؟ کہہ دے کہ اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں کو جنت دے گا، اب ایمان والا مرد ہوگا تو اسے دے دے گا، ایمان والی عورت ہوگی تو اسے دے دے گا، لیکن نہیں، اتنا اہم عنوان ہے کہ یہاں مومن کو بحیثیت مرد الگ مخاطب کر رہا ہے، مومنات کو بحیثیت خواتین الگ مخاطب کر رہا ہے، اتنا اہم عنوان ہے۔
وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار. دیکھیے جنت ایک ایسا عنوان ہے، مسلمانوں کا تو پسندیدہ عنوان ہے. کام چاہے جنت والے ہوں یا نہ ہوں، موضوع پسندیدہ ہے، سب کو مزہ آتا ہے جنت کی باتیں اور جنت کی ڈیکوریشن اور جو جنت کی سجاوٹیں اللہ نے سورہ رحمان میں، سورہ دہر میں بیان کی ہیں، سن کے چس سب کو آتا ہے، مزہ آتا ہے سب کو. جائے گا کون نہیں کون یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، یہ تو راز محشر میں کھلیں گے. لیکن اللہ نے کی جو جنت کا عنوان رکھا ہے، کبھی غور کیجئے گا، اسی شہر کراچی میں بائبل کے نسخے بھی دستیاب ہیں، نئے بھی پرانے بھی. اسی شہر کراچی میں ہندو مت کی مذہبی کتابیں بھی دستیاب ہیں، مل رہی ہیں. زبور کے نسخے بھی ڈھونڈنے سے مل جائیں گے. کسی آسمانی کتاب میں یا کسی غیر آسمانی کتاب میں، آسمانی کتاب کون کون سی؟ زبور، انجیل، توریت اور قرآن مجید تو ہے. یہ ہیں آسمانی کتابیں. غیر آسمانی کتابیں وہ جن کا تعلق الہی نہ ہو، وہ کسی مذہب کی ایجاد ہو. جیسے ہندو مذہب کوئی آسمانی مذہب نہیں ہے، یعنی کوئی پیغمبر ان کے نہیں اترا ہے، لیکن بہرحال ان کے یہاں کتابیں ہیں. آپ کسی کتاب میں بھی جا کر دیکھیں، جنت کا تصور تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ سارے مذاہب میں آپ کو ملے گا. یہ ایک میں نے ایسی بس ایک بیکار کی بات کہہ دی کہ کسی کو شوق ہو تو وہ جا کر دیکھ لے، ورنہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. اگر کسی کو شوق ہو، جنت کا تصور ہر کسی میں ملے گا. سکھ مذہب میں بھی ملے گا، جس کی تاریخ بہت قدیم نہیں ہے. ٹھیک ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سارے مذاہب الگ الگ ہیں، ہندو مت کا جو نظریہ ہے خدا کے بارے میں کچھ ہے، عیسائیوں کا کچھ ہے، سکھوں کا کچھ ہے، یہودیوں کا کچھ ہے، عیسائیوں کا کچھ ہے، وہ اللہ کو عیسیٰ کا باپ کہتے ہیں، نعوذ باللہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب مذاہب الگ الگ ہیں تو یہ جنت کا تصور متفقہ طور پہ کیسے آ گیا؟ اس کا سبب یہ ہے کہ جنت کا تصور اگر کسی بھی مذہب میں نہ ہو تو کس چیز کا آسرا دلوا کر برائی چھڑوائی جائے اور نیکی کروائی جائے. نیکی کا منجن بکے گا کیسے؟ آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں جوان دوستوں کے لیے، نیکی کا چورن بکے گا کیسے؟ بھائی ضروری ہے، میری بات بری نہ لگے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ضروری ہے. ایک بندہ آپ اسے کہہ رہے ہیں برائی چھوڑ دو، کیوں چھوڑے بھائی؟ اسے مزہ آ رہا ہے، وہ طاقت ہے اس کے پاس، وہ برائی کر سکتا ہے، اس کی بڑی بات چیت ہے، اس کے پاس گناہ کا موقع ہے. آپ اسے کہہ رہے ہیں نہیں یہ نہیں کرو، اس لیے کہ اس گناہ کا مزہ تھوڑی سی دیر کا ہوگا مگر اس کا عذاب بہت لمبا ہونے والا ہے. اس گناہ کو یہاں روک لو، خدا اس کے بدلے تمہیں جنت عطا فرمائے گا. یہی تو کہیں گے اور کیا کہیں گے؟ یہ نماز کی پابندی ہے، یہ روزوں کی پابندی ہے، یہ نیکیوں کے لیے بھاگا دوڑیاں، یہ ورزشیں، یہ سب کہاں جائیں گی؟ جنت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور جنت ہی ایک ایسا تصور ہے کہ جسے پروردگار عالم نے قرار دیا ہے مومنین کے لیے. امیدوار بہت ہیں، ساری دنیا جنت میں جانے کو پھر رہی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جنت میں کوئی بھرتیاں نہیں ہوں گی. بھرتیاں نہیں ہے کہ کوئی کوٹا دے دیا گیا اور تو بھی آجا تو بھی آجا. ازلفت الجنت للمتقین، میں نے جنت کو سوارا ہی متقین کے لیے ہے. اللہ کہہ رہا ہے ازلفت الجنت للمتقین، میں نے جنت کو سوارا ہے، سجایا ہے متقین کے لیے. تو اگر تم تقوی کی منزل پر ہو تو جنت کی خواہش رکھو، ورنہ خواب ہے جتنا جی چاہے دیکھتے رہو. خواب میں کوئی پابندی ہے کہ میں یہاں نہ جاؤں وہاں نہ جاؤں؟ بھائی میری مرضی، خواب میں جہاں چاہے چلا جاؤں، لیکن نہیں، جائے گا وہی کہ جو تقوی کی منزل پر ہوگا. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جنت پروردگار عالم نے قرار دی ہے جزا کے طور پر، ثواب کے طور پر. قرآن مجید میں 135 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ مختلف لفظوں کے ساتھ کیا ہے. اور پھر جنت کا نام قرآن مجید میں صرف جنت بھی نہیں ہے، جنت کے مختلف نام بھی اللہ نے قرآن میں بتائے، اور وہ گھوم پھر کر ہے ایک ہی جنت. جیسے اس امام بارگاہ کو جناب کوئی کہتے کہ 5C3 کا امام باڑہ، کوئی کہتے جناب اسکول کے سامنے والا امام باڑہ، کوئی کہتے کہ فلیٹوں کے سامنے امام باڑہ، کوئی کہتے کہ آبادی کے ساتھ والا امام باڑہ. تو رخ 4 ہیں، امام باڑے 4 نہیں ہیں، امام بارگاہ ایک ہی ہے. رستے جتنے چاہے بتاؤ، امام بارگاہ ایک ہے. تو اب اللہ جنت کے نام جتنے چاہے بتا دے، جنت ایک ہی ہے. اب وہ جنت کے جو نام ہے وہ بھی ایک فلسفہ ہے کہ سیدھا سیدھا جنت کیوں نہیں کہہ دیتا، جنت کے نام گھما پھرا کے قرآن میں اللہ نے کیوں لیے، اس کا ایک فلسفہ ہے. ایک مقام پہ فرمایا کہ یہ جو جنت ہے یہ دار
سلام ہے. سلام کہتے ہیں پیس کو, سلامتی کو, امن کو, شانتی کو. دارالسلام سلامتی کا گھر. دنیا میں سلامتی تلاش کر رہے ہو, دنیا میں سکون تلاش کر رہے ہو, بے وقوف ہے وہ جو دنیا میں سکون تلاش کر رہا ہے. ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں سکون تلاش. اور دوسروں سے تو بات ہی نہیں ہے, بات ان سے ہے کہ جو دین کے پابند ہیں وہ کسی خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہم نے نمازیں پڑھ کے اللہ کو کوئی قرضہ دے دیا ہے, وہ ہمیں بیمار نہ کرے, اب وہ ہمیں پریشان نہ کرے, اب وہ ہمیں فقیر نہ کرے, اب وہ ہمیں تنگ دست نہ کرے, اب وہ مجھے جناب پریشان نہ کرے. کسی زوم میں نہ رہے انسان. اس کا تو وعدہ ہی الٹ ہے. وہ حدیث میں یہ ہے کہ کلما زیدہ فی ایمانہ زیدہ فی بلائہ, جیسے جیسے تیرے ایمان کا پارا بڑھے گا ویسے ویسے تیری مصیبتیں بھی بڑھیں گی. کسی غلط فہمی میں نہ رہے مسلمان کہ ہم پہ آسمان سے برسات ہوگی پھولوں کی اور زمین دودھ ابلے گی. نہیں, مشکلات میں رہو گے. اس لیے کہ اسلام آزماتا ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. سورہ عنکبوت کی شروع کی آیت. کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہنے پہ چھٹ جائیں گے کہ ہم مومن ہیں, انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے. بتائیے اس سے واضح بیان کیا ہو سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. احسب الناس, کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم بس اللہ سے کہہ دیں گے ہم مومن ہیں, اللہ کہہ دے گا جاؤ چھٹی تمہاری؟ نہیں, آزمائیں گے. مزہ تو اسی کو آزمانے کا آتا ہے جو خود کو صاحب ایمان کہہ رہا ہے. چنانچہ پروردگار قدم قدم پر دنیا میں آزمائش لیتا ہے. آپ دیکھ لیجئے انبیاء کرام علیہ السلام کی تاریخ اٹھا لیجئے. ہر نبی مشکلات میں رہا, پریشانیوں میں رہا. اس کی قوم نے ستایا, اس کی قوم نے زد و کوب کیا, پتھراؤ کیا. آج تو بہت اچھا دور ہے, 60-70 لوگ مولوی کی سن بھی لیتے ہیں بیٹھ کر. نبی پہ پتھراؤ کیا. نوح علیہ السلام کی تاریخ پڑھیے جا کر. کہتے تھے کہ اللہ کو خدا مانو, بتوں کو خدا نہ مانو. پوری قوم نے پتھراؤ کیا. لوط علیہ السلام قوم مخالف ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو گئے. یونس اپنی قوم چھوڑ کے چلے گئے. یعقوب اپنی قوم چھوڑ کے گوشہ نشین ہو گئے. کون سا نبی ہے جسے امتیوں نے چین سے رہنے دیا ہے؟ کون سا نبی ہے بھائی؟ آخری نبی کا فرمان تو حدیث کی کتابوں میں ہے. فرماتے ما اوذی احد من الانبیاء کما اوذیت. رسول اللہ فرماتے ہیں کسی ایک نبی کو بھی ایسے نہیں ستایا جیسے مجھ مصطفیٰ کو ستایا گیا ہے. کیا خیال ہے؟ چین دیا ہے امت نے, سکون دیا ہے. پیغمبر کا زندگی کا فرمان ہے, ان کی حیات کا جملہ ہے. جیسا مجھے ستایا گیا, پیغمبر کہہ رہے ہیں, ایسا کسی نبی کو نہیں ستایا. 1.25 لاکھ نبیوں میں پیغمبر کہہ رہے ہیں مجھ سے زیادہ تکلیف کسی کو نہیں ہوئی. اچھا, صلیب پہ چڑھا دینا زیادہ تکلیف ہے کہ نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ تکلیف مجھے دی گئی ہے. یہ ہیں انبیاء کے واقعات. دریا پار کرنا پڑ رہا ہے, موسیٰ قوم کو لے کے کود گئے دریا نیل کے اندر. اللہ نے کہا کود جاؤ, ہم دریا بنا رستہ بنائیں گے. یہ ہے تاریخ انبیاء. تو جب انبیاء کے ساتھ یہ مشکلات ہیں, ائمہ معصومین علیہ السلام کو دیکھیے, مولا امیر المومنین سے لے کر 11ویں امام تک کی زندگی. اپنے ہی علاقے میں غیر بنے ہوئے, اپنے ہی علاقے میں اجنبی, اپنا شہر چھوڑنا پڑ رہا ہے. کبھی زہر کی واردات, کبھی قتل کی واردات, کبھی جنگیں, کبھی کچھ تان و تشنی. کسی نے کہا جناب یہ ہے, کسی نے کہا یہ. ہر امام ہر نبی پریشان. تو جب جن کے نام لیوا ہیں ان کو اللہ نے اس دنیا میں آزمایا ہے, تو میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ کمال یہ ہے کہ ان سیرتوں کو پڑھ کر, ان مصیبتوں کو پڑھ کر انسان کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرے. ورنہ اگر قربانی کی یاد میں صرف بکرے کاٹ کاٹ کے ٹائم پاس کیا تو قربانی فیشن تو ہو سکتی ہے, درس نہیں ہو سکتی ہے. فیشن ہے, بس یہ چسکا لگ گیا ہے, پورا کر رہا ہے. نہیں کریں گے تو لوگ کہیں گے بتاؤ کیسا بے شرم ہے کہ قربانی بھی نہیں کر رہا. دنیا کے لیے کریں گے. اور میں ایک جملہ کہہ دوں, اس لیے کہ ابھی 8-7 دن ہیں. قربانی صرف پیسے سے لا کے جانور قربان کر دینے کا نام نہیں ہے. اس چھری کے نیچے اپنی جھوٹی انا کو ذبح کرنے کا نام قربانی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد کی عظمت. تو یہ پیغام ہے فلسفہ قربانی کا. بڑی محترم قربانی ہے باپ اور بیٹے کی, فیشن نہیں ہے. ان ھذا لہو البلاء المبین. جب بیٹے نے باپ کو ذبح کرنے لٹایا, اللہ کہتا ہے یقیناً یہ بڑی کھلی مصیبت تھی.
تم تو بازار سے لا کے کاٹ دو گے اور مینیو بھی بنا کے بیٹھے ہوگے عید کے دن کا. باپ نے بیٹے کو لٹایا ہے چھری کے نیچے اور آنکھ بند کر دی اور چھری چلا نہیں چاہ رہے تھے. ہے کوئی جگر والا؟ ہے کوئی 60 اسلامی ممالک میں ایسا فرزند توحید جو لٹائے اپنے بیٹے کو چھری کے نیچے 9 ذی الحجہ کی صبح؟ سب سے پہلے تو اسے پولیس دھر لے کے آ کر کے یہ پاگل ہو گیا ہے، اس لیے کہ نبی کی نقل کرنا جائز نہیں ہے. تو جب قربانی میں نبی جیسے نہیں ہو سکتے تو جیتے جاگتے نبی جیسے کہ خاک بنو گے. اور فرمایا آپ نے. تو یہ قدم قدم پر قرآن مجید نے ہمیں مقامات بتائے. سورہ توبہ کی آیت وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ایسی جنتیں عطا کروں گا. اس پہ ایک جملہ میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. دیکھیے قرآن مجید میں اگر آپ جنت کی نعمتیں اس کے تصورات کی بات کریں گے نا تو آپ کو ایک عجیب انکشاف ہوگا، ایک عجیب راز پتہ چلے گا آپ کو. وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نازل کس معاشرے میں ہو رہا ہے؟ بھائی ہندوستان میں تو نازل نہیں ہوا، عرب معاشرے میں نازل ہو رہا ہے نا. نہ ہندوستان پاکستان مالے مہاجر یا سندھی پٹھان بلوچ وہاں تھے، سارے عرب تھے. جن کے معاشرے میں نازل ہو رہا ہے. اب دیکھیں قرآن کی حکمت عملی کیا ہے. پتا تھا یہ شراب کے عادی ہیں، ان سے کہا شراب چھوڑ دو، چھوڑنے والوں نے چھوڑی. اللہ نے آلٹرنیٹ دیا. قرآن مجید میں سورہ دہر میں آیت موجود ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، یہ شراب چھوڑ دو نجس ہے، تمہارا رب تمہیں جنت میں پاک شراب پلائے گا. غور کریں ذرا، گنتے رہیے. شراب چھٹوائی، قرآن نے وعدہ کیا ہم پلائیں گے، وہاں تمہیں خود پلائیں گے. یہاں تجھے خود پینے کو منع کر رہا ہوں، وہاں میں تجھے خود پلاؤں گا. البتہ یہ ذہن میں رہے یہ شرابن کا جو لفظ آیا ہے قرآن مجید میں، یہ شرابن یہ اردو والی شراب نہیں جسے ہم نجس اور گناہ اور حرام کا کام سمجھتے ہیں. عربی میں شراب کسی بھی پینے والی چیز کو کہا جاتا ہے جس سے شربت نکلا ہے. شرب کہتے ہیں پینے کو، اور مشروبات پینے کی چیزیں. مشروبات صرف کیا کہتے ہیں آپ؟ گرم چیزیں، باقی جتنی پینے کی چیزیں انہیں مشروبات کہا جاتا ہے. شراب چھٹوائی، کہا ہم خود پلائیں گے. سونے پہننے کے عادی تھے، اپنے وزن سے زیادہ سونا نہ لا دے تو بادشاہ کا شیخ کا دل پورا نہیں ہوتا تھا کہ میں سجوں کیسے. اللہ نے کہا مرد پہ سونا حرام ہے. ہم نے کہہ دیا تمہیں حرام ہے. عورت جتنا چاہے پہنے اس کے لیے حلال ہے. مرد کے لیے حلال ہے، عورت کے لیے حرام ہے. بڑا مشکل تھا عربوں کے لیے کہ سونا اتار کر مارکیٹ میں نکلیں. اللہ نے سورہ دہر میں کہا یہاں تم سے اتروا رہا ہوں، قیامت میں سونے کے کنگن تمہیں خود پیش کروں گا. غور فرمایا، تمہیں وہاں پیش کروں گا. اسی طریقے سے طرح طرح کے مشروبات کے عادی تھے. اور باغات عرب میں سب سے بڑی کھجور کی امپورٹ وہاں سے ہوتی ہے. تو باغات چونکہ بہت تھے لہذا جنت کا جہاں بھی تذکرہ کیا وہاں باغوں کا تذکرہ ضرور کیا، ہریالی کا تذکرہ ضرور کیا، تاکہ ان کے اس جذبے کی تسکین بھی ہوتی رہے اور وہ گناہوں کے رستے کو چھوڑ کر نیکی کے رستے کی طرف آتے رہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. چنانچہ یہ قرآن مجید کی آیت اگر آپ غور فرمائیں تو جنت کے حوالے سے پروردگار عالم نے بہت واضح بیانات بیان فرمائے. اور جنت ایک ایسی حقیقت ہے، خیال نہیں ہے نعوذ باللہ، جنت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جب رسول اللہ معراج کی رات تشریف لے گئے اپنے اصلی جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ نہیں، اصلی جسم کے ساتھ جب تشریف لے گئے تو پیغمبر نے جیتی جاگتی اپنی مبارک آنکھوں سے جنت کے مناظر کا مشاہدہ کیا ہے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت حق ہے کیونکہ مخبر صادق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کی خبر دی ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر نے ہمیں خبر دی ہے کہ ہم نے جنت کے مناظر دیکھے، ہم نے جنت کے معاملات دیکھے اور ہم نے جنت کو ایسا پایا، جنت کو ویسا پایا. تو جنت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کے حوالے سے 1400 سال کے علماء کے اقوال بھی موجود ہیں. اور یہاں تک علماء نے لکھا کہ جنت یا دوزخ کا اگر کوئی اجمالاً یا تفصیلاً انکار کرے نہیں جنت میں یہ جنت تو ہے، یہ چیز نہیں ہے وہاں پر مثلا، جو جبکہ ہو بھی ایسا شخص بھی اسلام سے خارج ہے. اللہ مجلسی نے حق الیقین میں ان باتوں کو لکھا ہے، اس لیے کہ جنت کی ایک ایک چیز کی خبر اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے دی ہے، ائمہ معصومین نے اپنی زبان سے دی ہے. چنانچہ میں نے اصال ثواب کی اس مجلس کے لیے اس آیت کو اس لیے تلاوت کیا تاکہ ہم اپنا معاملہ ذرا اس حوالے سے طے کر سکیں کہ آیا
ہم نے جو اعمال کرنے ہیں، جو زندگی گزارنی ہے، وہ جنت ہمارا ٹارگیٹ ہونا چاہیے یا اللہ کی مرضی ٹارگیٹ ہونی چاہیے جو جنت سے بڑی چیز ہے؟ یہی تو آیت پڑھی ہے میں نے کہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات من تجری تحت الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ ذالک ورضوان من اللہ اکبر ذالک وہو الفوز العظیم. اللہ کہہ رہا ہے جنت تو میں دوں گا، اب چاہے تو مزدوروں کی طرح لے لو، مزدوری کی اجرت لے لو، دوں گا بدلہ دوں گا جنت کا، یا چاہے تو میری مرضی کو پہلے حاصل کرو اور جب میری مرضی تمہارے پاس آ جائے تو پھر الگ سے جنت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ صبر کا جملہ کہوں، جنتی اور اللہ کی مرضی کے مالک میں فرق سنیے کیا ہے. تو جنتی ہو وہ صرف اپنی جنت کا ٹھیکیدار ہوتا ہے، اور جو مرضی کا مالک ہو وہ کسی کو اشارہ بھی کر دے تو وہ بھی جنتی ہو جاتا ہے. غور فرمایا آپ نے؟ یہ ہے کہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ اب انسان کو یہ خود طے کرنا ہے کہ آیا میں مزدوروں کی طرح عبادت کروں. بھائی مزدور کا عبادت کرنا یہ سمجھا دوں کیا مطلب ہے. مزدور کام کیوں کرتا ہے؟ وہ نہیں کرے گا تو دیہڑی نہیں ملے گی نا، مالک چیخے گا، ڈانٹ ڈپٹ کرے گا، پیسے روک لے گا، اسے کہتے ہیں مزدور. تو کئی عبادت گزار بھی مزدور ہیں، مزدوری کی طرح ہیں. نہیں پڑھیں گے تو اللہ مارے گا، نہیں پڑھیں گے تو جنت نہیں ملے گی، تو یہ مزدوری ہوئی. رب کی لالچ تھوڑی ہے، جنت کی لالچ ہے. ہاں بڑا عجیب معاملہ ہے یہ. ایسا نہیں ہے کہ صفیں بھری ہوئی ہیں سب عبادت گزار ہیں. ہاں ایک جملہ ذہن میں رہے، کسی کو جج کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں دیکھ کے بتاؤں فلاں صاحب اس لیے آتے. نہیں، ہر آدمی اپنے آپ سے پوچھے میں کیوں آ رہا ہوں. ہاں کل کو کوئی میرے پاس نہ آ جائے کہ آپ یہ کیا کیا باتیں کر کے چلے گئے وہاں. اپنے آپ کو دیکھیے ہر آدمی، میں اپنے آپ کو دیکھوں. یہ معاملات ہیں کہ عبادت ہو رہی ہے. اس لیے قرآن کی آیت پڑھ دوں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنِ اطْمَأَنَّ بِهِ خَيْرٌ فَإِنْ أَصَابَتْهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. اللہ فرماتا ہے لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت مطلب کے تحت کرتے ہیں، جب تک اس کی طرف سے نعمتوں کی چھم چھم برسات ہوتی رہے بڑا مطمئن رہتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَيِّئَةٌ فَانْقَلَبَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. اور فرمایا جیسے اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے تو ایسے الٹے پیر بھاگتے ہیں جیسے مسجد کا رستہ دیکھا ہی نہیں تھا. تو ہو گئے نا عبادت گزار. اگر مصیبت کے بعد بھی جماعت میں آ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ مصیبت میں عبادت کرنے والا مطلب ہی نہیں تھا، اللہ کی کر رہا ہے. یہی فرق ہے امت میں اور آل محمد میں. امت کو ملے تو سجدہ کرتی ہے، آل محمد فاقے میں ہو تب بھی سجدہ کرتے ہیں. آل محمد کے گھر میں کھانے کو نہ بھی ہو تب بھی سجدہ کرتے ہیں. امت کے پیٹ بھر کے موٹے ہو جائیں تب سجدے کرتی ہے. آل محمد 3 دن فاقے سے ہو، روٹیاں دے کے پھر سجدے کرتے ہیں. یہ فرق ہے امت میں اور آل محمد میں. بڑا واضح فرق ہے امت اور آل محمد میں. اگر آپ 2 کالم بنا لیں اور یہاں لکھ دیں امت، یہاں لکھ دیں آل محمد، میں یہ والا کالم پورا بھر دوں گا کہ آل محمد امت سے ہر چیز میں آگے ہے. آل محمد وہ جن پر نماز میں درود پڑھا جائے، امت وہ نہ پڑھے تو نماز کھٹائی میں پڑ جائے. تو جن پہ درود پڑھا جا رہا ہو اور جو درود پڑھنے والے ہو وہ برابر کہاں سے ہو گئے؟ صلوات پڑھیں نا. اللہم صلی علی محمد. غور فرمایا. ورنہ مجھے اجازت دلوائیے کسی عالم دین سے، کسی ملا سے، کل سے میں اپنے ابا پہ درود بھیج لوں نماز میں. میرا باپ ہے، مجھے پیدا کیا ہے، میں اپنے باپ پہ درود بھیج سکتا ہوں؟ نہیں بھیج سکتا. اپنے باپ پہ درود نہیں بھیج سکتے آپ. درود بھیجو محمد اور ان کی اولاد پر. تو کہاں ہیں وہ جو بڑے اللہ والے بنتے ہیں؟ نماز تو اچھا نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے. بڑا ڈر کے بول رہے ہیں بھائی اللہ کے لیے پڑھتے. تو جب درود نماز اللہ کے لیے، تو درود ان پہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بغیر ان کے پڑھ لیں اور کہہ دیں اللہ قبول کر تیرے لیے پڑھ رہا ہوں. اللہ کہے گا جیسے آئے گی ویسی منہ پہ ماروں گا. اس لیے کہ میرا ایڈریس تمہیں کسی ملا نے نہیں بتایا، انہوں نے بتایا تھا. انہوں نے بتایا تھا، میں ہوں. اب میں نے بھی طے کر لیا ہے عبادتیں قبول نہیں کروں گا جب تک آل محمد ساتھ نہ ہو. آل محمد ساتھ ہوں گے. اللہم صلی علی محمد. آل
آل محمد کے بغیر نماز نہیں ہوتی، روزہ حج زکات تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو بھول جاؤ ابھی. یہ 5 وقت کی نماز لٹک جائے گی درمیان میں اگر صلوات نہ پڑھا، درود نہ پڑھا آل محمد پر. تو عجیب بات ہے، جن پہ نماز میں درود پڑھ رہا ہے باہر نکل کے بولتے ہو سب برابر ہے. کہاں سے برابر ہو گئے بھائی؟ امت صدقہ کھانے والی ہے، آل محمد صدقے بانٹنے والے ہیں. آل محمد پہ صدقہ نہیں ہے تو صدقہ کھانے والے، صدقہ دور کرنے والے برابر کہاں سے ہو گئے؟ صدقہ ہے مال کا میل، آل محمد کو اللہ نے سے دور رکھا ہے اور آل محمد کے لیے خمس رکھا. صدقہ زیادہ 10% یا 2.5% ہے تمہارے مال کا، اور خمس 20% ہے جو میں نے آل محمد کے لیے رکھا. یہ ہے آل محمد کا مرتبہ. چنانچہ پروردگار عالم نے جنت کو خلق فرمایا اور اس کی نعمتوں کو بیان فرمایا. اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ ہر آدمی نیکی کی بات کرتا ہے اور آگے بڑھنے کی بات کرتا ہے، یقیناً اس کا ٹارگٹ یہی ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرے، لیکن کہیں نہ کہیں درمیان میں لالچ آ جاتی ہے. عبادت نہیں کی تو کیا ہوگا؟ کمال یہ نہیں ہے کہ عبادت نہیں کی تو کیا، کمال یہ کہ میرا رب ناراض ہو جائے گا. یہ فکر جس دن پیدا ہو گئی تو پھر یاد رکھیے سمندر آپ کے شہر میں بھی ہے. اس یقین سے کہہ رہا ہوں، اگر یہاں بھی کوئی مٹی کا گھروندا بنا کے بیچ کے کہہ دے گا نا جنت میں گھر دے دیا ہے، تو اللہ کی جنت بہت بڑی ہے. بہلول آج بھی بن سکتا ہے، نیتیں تو صاف ہو. بہلول آج بھی بن سکتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جنت کی بڑی تھوڑی سی الاٹمنٹ تھی بس وہ بیچ دی، اب اللہ نے اب جنت بیچنے کو نہیں ہے اس کے پاس. اس کی جنت ہماری سوچ سے کہیں وسیع ہے. وہ خالق ہے، مالک ہے. ہم سمجھتے ہیں بس اللہ یہ اتنی دنیا کا خالق ہے، کراچی کا جو آسمان نظر آ رہا ہے یہ پاکستان، یہ ہمارا مشرق وسطی مڈل ایسٹ، بس 70,000 عالمین کا خالق ہے. 70,000 عالمین. مجھے نام نہیں پتا 70,000 میں سے 70 کے بھی نہیں پتا ہوں گے نام. یہ جو ہماری ایک دنیا ہے نا پوری، اسے کہتے ہیں عالم دنیا. یہ دنیا ہماری یہ ایک عالم ہے، اس جیسی 70,000 دنیاؤں کا خالق ہے اللہ. ایک جملہ اور کہہ دوں، ہم اتنے کنجوس ہو گئے، ہم نے اللہ بھی اتنا سا کر لیا اپنا. آپ سلامت رہیں بھائی، اللہ کے لیے بولے آپ. ہم نے اللہ بھی اتنا سا کر لیا ہے. اب ہو کیا گیا جب اللہ اتنا سا کر لیا، جیسے ہم نے علی پڑھا تو کر لو اللہ کے برابر کر دیا. ارے بے وقوف، اللہ کو بڑا کر، اس کی معرفت کو بڑھا. ذرا سے فضائل پڑھے تو نے کہا لو علی کو اللہ کے برابر کر دیا. تو نے اس کا مطلب اللہ کو اتنا سا سمجھ لیا ہے. خدا کی ذات اتنی وسیع ہے اپنی صفات کے اعتبار سے کہ انسان اس کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے. سورہ یہ دعائے کمیل کا جملہ پڑھے نا جا کر، ترجمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہم انی اسألک باسمائک التی ملأت ارکان کل شیء. یہ دعائیں کے صرف صفحے بھرنے کے لیے دی آل محمد نے. اے اللہ تیرے ان ناموں کا واسطہ جن سے تو نے ساری دنیا کی ہر چیز کو بھرا ہوا ہے. یہ ہے دعائے کمیل. اللہ بس وہ 99 ناموں والا ہے، بس یہ بھی غلط فہمی دور کر لیں. 99 ناموں والا اللہ نہیں ہے. جو گنتی میں محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا ہے. آپ سلامت رہیں. یہ ہے اللہ اکبر. وہ 99 ناموں والا اللہ بس. الرحمن الرحیم ملک قدوس رشید الصبور، ختم ہو بس 99 نام. ہزاروں نام روایات میں ہیں جو آل محمد نے بتائے. یا دیانو یا ریانو یا حنانو یا منانو یا دیان. قسم کھا کے بتائیں ان میں سے کوئی نام 99 میں کبھی سنا ہے؟ یا فالقو یا راتقو یا فاتقو یا سابقو یا رامقو. ایک نام میں 99 میں نہیں ہے، اللہ کے نام ہے. یہ فرق ہے جب آل محمد سے اللہ نہیں لیا جائے گا تو پھر یہی ہوگا. ہم نے اللہ مولا سے لیا، ملا سے نہیں لیا. واؤ کا فرق ہے بیچ میں. جو مولا سے لیتے ہیں وہ ایسے سنتے ہیں، جو ملا سے لیتے ہیں وہ 99 پہ رک جاتے ہیں. ہمارا اللہ مولا والا ہے، ہم نے مولا سے اللہ لیا ہے. اتنی ہے توحید.
تو اب تو ایسا لگ رہا ہے توحید کی مجلس پڑھنی پڑے گی کہ بھائی اللہ کو مانو، اللہ کو مانو، اللہ کو مانو. اللہ کا نام لینا اللہ تھوڑی ہے. وہ تو مشرکین بھی اللہ کو مانتے تھے. قرآن میں آیت ہے اے حبیب ان سے پوچھو ان کا پیدا کرنے والا کون ہے، تو یہ کہیں گے اللہ. تو مسلمان اللہ اللہ کر رہے تھے، کون سی بڑی بات ہے. مشرک بھی مانتے تھے. اللہ وہ عنوان ہی نہیں جو کوئی انکار کر سکے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا تم انکار کر بھی کیسے سکتے ہو اللہ کا، جب تم نہیں تھے تب اللہ تمہیں لے کر آیا. بتاؤ تاریخ پیدائش تمہیں سب کو یاد ہوگی اپنی اپنی. اس تاریخ پیدائش سے پہلے کیوں نہیں آئے دنیا میں؟ کیا کہیں گے مرضی نہیں تھی میری. اچھا تو اب مرضی تھی آنے کی، جب آئے اب جانے میں کیا خیال ہے؟ مرضی ہے ابھی نہیں جاؤں گا، ملک کے حالات اچھے ہو جائیں، قرضے اتر جائیں IMF کے، جب جاؤں گا. اس کی مرضی، جب چاہے پیدا کرے جب چاہے مار دے. پیدا کرنے مارنے میں اس نے کوئی ہم سے چوز اینڈ چوائس نہیں لیا کہ چلو تم مشورہ کر لو کب پیدا ہونا ہے. نہیں، وہ کہے گا میری مرضی سے پیدا ہوگا، میری مرضی سے تو موت آ جائے گا، تجھے میں جوانی میں بھی اٹھا سکتا ہوں، کوئی قرضہ نہیں ہے تیرا میرے اوپر. اور تو سمجھ رہا ہوگا کہ اللہ نے رحم نہیں کیا جوان بھائی بہنوں کا. ایک بھائی ہم 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. ہمیں پتہ ہے جس کا وقت پورا ہوگا اسے ہم بلا لیں گے. اور کتنے معاملات آپ نے گھروں کیسے دیکھیں گے اگر کوئی جوان موت ہو جائے، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں دوسرے کے کان میں منہ ڈال ڈال کے بڑا جلدی چلا گیا، افسوس ہو رہا ہے، کچھ اور جی لیتا. ہم یہ باتیں کر رہے ہیں. آپ کو کیا پتا اللہ نے کیا مصلحت دیکھ کر اس کو بلایا ہے کہ جیتا تو نہ جانے مرض کیسا بڑھتا گھر والوں کے لیے اور مصیبت بن جاتا. اللہ نے جوانی میں بلا کے گناہوں کو معاف کر دیا. جوانی کی موت گناہوں کا کفارہ ہے. جوانی کی موت گناہوں کا کفارہ ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے جوانی کی عبادت بڑھاپے کی عبادت سے بہت بہتر ہے. اس لیے کہ اگر جوانی میں عبادت انسان کر رہا ہے تو کمال ہے، کیونکہ گناہ کرنے کی طاقت ہے، چالاکیاں ہیں، پھرتیاں ہیں اس کے اندر. کمال یہ ہے کہ وہ پھرتیاں وہ چالاکیاں اللہ کی عبادت میں صرف کر دے. یہ جو جوانی کی عبادت ہے یہ لاگت ہے جس کا سرمایہ اور پینشن اسے بڑھاپے میں ملے گا. ہم دنیا کے معاملے میں تو بڑے حساب کتاب بناتے نا کہ پینشن اور فلانا اور ڈھماکا، تو عبادت کے معاملے میں بھی تو حساب کتاب بنائیے. یہ ڈیلی کی نماز ڈیلی بیسس سے پڑھ کر آؤ، روز کے روز تمہیں دیتے رہیں گے. اگر چاہ رہے ہو کوئی سرمایہ لگانا چاہتے ہو ہمارے پاس، جوانی میں جاگو، عبادت کرو، 2 گھنٹے جاگو، بڑھاپے میں پینشن سمیت تمہیں عطا کروں گا، اور مرنے کے بعد قیامت میں اتنا عطا کروں گا تیری سوچ سے کہیں زیادہ ہوگا. تو دنیا کے معاملے میں تو ہم بڑا سوچتے ہیں. ایک چپس کا ٹھیا بھی لگائیں گے تو 36 لوگوں سے حساب کتاب لیتے پھریں گے اس کے کہ فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا. زندگی داؤ پہ لگا دی، اس کے بارے میں اللہ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی کہ اللہ لاگت یہ ہے، کیا ملے گا، کیا دے گا. آپ کہیں گے مولانا کیسی عجیب باتیں کر رہے ہیں، اللہ نے قرآن میں تجارت کی بات کی ہے. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. اللہ کہتا ہے میں تمہیں ایسا کاروبار نہ بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے. تجارت کی آفر کر رہا ہے اللہ قرآن مجید میں. کرو تو صحیح تجارت میرے ساتھ، پالیسیاں لینے کو تیار ہو، میرے ساتھ کاروبار کیوں نہیں کر رہا ہے؟ میرے ساتھ تجارت ایسی ہوگی تو اپنی زندگی میرے نام پر لگا دے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی ختم ہونے کے بعد اس زندگی کو جوان کر کے تجھے واپس ہمیشہ کے لیے لوٹا دوں گا. اسی کو جنت کہا جاتا ہے. جنت میں کیسے جائے گا آدمی؟ بوڑھا جائے گا، 30 برس کا ہو کر جائے گا. چھوٹا بچہ بھی مرا ہے تو اللہ اسے 30 کا کر کے بھیجے گا جنت میں. اور اگر کوئی بزرگی میں مرا ہے 60 70 65 75 اسے واپس 30 کا کر دیا جائے گا. اس لیے کہ اللہ نے جنت کو جوانوں سے سجایا ہے. تو ہم سودا تو کریں اللہ کے ساتھ. چنانچہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایصال ثواب کی مجالس میں جب بھی تشریف لاتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ یہ مجلس ایک رسم ہو جائے، کرنا پڑے گا، نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے. لوگ کچھ نہیں کہیں گے بھائی. 7-7 ہزار کا بل آ رہا ہے، بھر دیا کسی نے آ کر، کہنے والے آ جائیں نا کام کر دیں آ کر، کیوں نہیں کر رہا ہے. تو یہ چھوڑ دیں آپ. اس چیز کو سب سے پہلے نکال کے ڈسٹ بن میں پھینک دیں. لوگ کیا کہیں گے؟ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ممبر رسول پر 70% مسئلوں کا حل آپ کے پاس ہے، اور اس کی مصیبت صرف یہی ہے لوگ کیا کہیں گے. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کچھ نہیں کہیں گے. قبر بن کر کے ایسے مٹی جھاڑ کے آ کر کھانا کھا کے چلے جائیں گے. کوئی کچھ نہیں کہے گا بھائی. فاتحہ بھی کوئی پڑھ دے تو بڑی بات ہے، اصلی میں کوئی نہیں پڑھے گا فاتحہ واتحہ. جو کرنا ہے میں نے کرنا ہے، آج کرنا ہے، ابھی کرنا ہے. خداوند متعال مرحوم مغفور کے درجات کو عالی متعالی فرمائے. میں نے سن رسیدگی کی کیفیت بزرگی میں دیکھا، مگر چلنے پھرنے کے قابل تھے. دیکھا میں نے
ان کے خانوادے میں جب بھی آنا جانا ہوا مجالس کے عنوان سے یا دیگر تقریبات میں، بول چال اٹھنا ملنا آگے، لیکن آج خبر سنی کہ دنیا سے گزر گئے، یقیناً اپنی منزل کو پہنچ گئے، ان وعدوں کو دیکھنے پہنچ گئے جن وعدوں کو قرآن مجید میں اللہ نے مومنوں سے کیا ہے۔ ہمارا تو یہ یقین ہے نا، انک لا تخلف المیعاد، کہتے نہیں کہتے دعا کے آخر میں، اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے، اس نے کہا میں دوں گا، تم مجھ پر یقین رکھ کر کرو، میں وعدہ کرتا ہوں تیری امید سے زیادہ تجھے عطا کرنے والا ہوں۔ خداوند متعال مرحوم مغفور کے درجات کو عالی متعالی فرمائے۔ دو تین باتیں بیان کر کے مصائب کی جانب جاؤں گا، نوحے کے لیے میرے بھائی ارسلان مہدی بھی تشریف فرمائے، اور پھر مصائب سے نوحے کے بند متصل ہوتے چلے جائیں۔ ایصال ثواب میں سب سے اہم ترین چیز یاد رکھیے گا، سب سے اہم ترین چیز، اکثر عمومی طور پہ سوجم چیلم چھمائی نمائی کے بعد پوچھتے ہیں لوگ کہ اب مولانا بتلائیے کیا کیا جائے۔ سب سے پہلے یاد رکھیے، مرنے والے پر اگر کوئی کسی کا قرضہ ہے تو اس کو فوراً ادا کریں، واجب فوری کے عنوان سے، فوراً، ابھی نہیں، ابھی کریں۔ نمبر ایک، ان سے رابطہ کیا جائے جن کا قرض کچھ ہے، وہ اگر مومن کی حیثیت سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے معاف کیا تو ان کو اجر ملے گا، معاف کرنے والوں کے لیے بھی اجر ہے کہ تم کسی مومن پہ معاف کر دو، تمہیں ہمارے اللہ کہہ رہا ہم دیں گے تمہیں۔ نمبر دو، اگر مرنے والے پہ کچھ عبادات رہ گئی تھی، اس کا کچھ نماز روزے کا حساب ہے، اس کا کوئی زکوٰۃ یا جناب خمس وغیرہ کا یا حج کا مسئلہ تھا، جانا چاہتا تھا نہیں جا پایا، تیاری ہو چکی تھی خدا نخواستہ، ایسا کوئی واقعہ ہو جائے، اس کا حج کروائیں سب سے پہلے۔ یہ چیزیں کرنے کے بعد اب آپ کے پاس قیامت تک کے لیے وقت کھلا ہوا ہے، جتنی نیکیاں کرنا چاہتے ہو کرو، اللہ ذرے ذرے کا بدلہ تمہارے مرنے والے کو پہنچائے گا۔ اس لیے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر برائی کرے گا اللہ اسے وہ بھی دکھائے گا، جو ذرہ برابر بھلائی کرے گا اللہ اسے وہ بھی دکھائے گا۔ بقرعید کے دن قریب آ رہے ہیں، یاد رکھیے گا، اگر آپ قربانی میں شریک ہیں، حصہ لے رہے ہیں کہیں، اپنے مرحومین کی طرف سے بھی حصہ ڈال سکتے ہیں، زندوں کی بھی نیابت اس میں کر سکتے ہیں آپ کے، میں اپنے گھر والوں کی طرف سے کر رہا ہوں، ثواب ہو جائے گا، نمبر ایک۔ نمبر دو، لوگ پوچھتے ہیں حصے کتنے ہو سکتے ہیں، مشہور ہے عام لوگوں میں کہ 7 حصے گائے میں اور اس طرح، ہمارے یہاں کوئی حد نہیں ہے، 7,000 حصے بھی ڈال سکتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ مولانا بوٹیاں کتنی آئیں گی، وہ شریعت کو پتہ نہیں ہے، ثواب کے لیے کر رہے ہو بوٹی کے لیے کر رہے ہو، بوٹی کے لیے کر رہے ہو تو 7 حصے والی گائے پکڑ لو، ثواب کے لیے کر رہے ہو تو 7,000 والی بھی ڈال دو، اللہ پوری گائے کا ثواب عطا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ اس کا ثواب کسی ٹوکرے میں نہیں ہے کہ تھوڑا تھوڑا بانٹ دیا تو تجھے کیا دے گا، یہ بات ذہن میں رکھے، شرعی مسئلہ ہے ہمارے یہاں۔ قربانی کے جانور میں حصے کی کوئی تعداد معین نہیں ہے، مشہور ہے یہ لوگوں میں، ہمارے یہاں مسئلہ نہیں ہے۔ 7 حصے گائے وائے میں اس طرح کوئی بات نہیں ہے، جتنے حصہ چاہے پوری گلی مل کے لے آئے گائے، ایک ایک پاؤ گوشت لے جائیں، سب ثواب مل گیا، ثواب مل گیا۔ اور اگر جناب نام اور سسرال اور سمجھانے پہ بھرم بٹھانے کے لیے کہ بیٹی کے گھر والے کہیں کہ کیا ان کا اچھا گھر، تو پھر تو پیسے جمع کرو اور اگلے سال 2 لاکھ 3 لاکھ کا کوئی لے کر آ جائے۔ اگر ثواب چاہیے تو پھر کہیں بھی شامل ہو جاؤ، کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ دوسری چیز، ایک بڑی گمراہی لوگوں میں ہمارے یہاں عام طور پر مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مولانا بال کاٹ لے، کیوں بھائی بال کیوں نہیں کاٹنے، نائیوں کا روزگار کیوں بند کرنا ہے تمہیں؟ وہ حاجی کے لیے مسئلہ ہے کہ احرام کی حالت میں، احرام کھولنے سے پہلے، بال کٹوانے سے پہلے احرام نہیں کھول سکتا۔ یہ پاکستان میں مسئلہ کہاں سے آ گیا، ہمارے یہاں نہیں ہے یہ مسئلہ، بال کاٹیں ناخن کاٹیں مسئلہ نہیں ہے۔ بار بار یہ سوال، ہر سال سوالات آتے ہیں۔ ذبح کے حوالے سے یاد رکھیے کہ عبادت، یہ عبادت ہے، قربانی ایک عبادت ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، اس کے احکامات ہیں۔ ایسا کوئی ذابح ہو جو مسلمان ہو، مسلمان ہونا چاہیے، مسلمان اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کئی عیسائی کرتے شلوار پہن کے آ جاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو دھوکہ دیا جائے، اور ہم 100-200 کے چکر میں 2 لاکھ کی گائے حرام کروا دیتے ہیں۔ ذابح اگر مسلمان نہیں ہوا، جانور حرام ہے، پورا جانور حرام ہو جائے گا۔ تو یہ یقین کر لیں، اطمینان کر لیں، کسی بھی طرح اسے برا لگتا ہے تو برا لگے، پوچھ لیں بھائی آپ کا نام کیا ہے، چائے بھائی کچھ بہانے سے کر کے نام پوچھیں اس کا پہلے، اور وہ بھی بڑا چالاک ہے، تیاری سے آتا ہے، وہ نام آپ کو بتائے گا کچھ نہ کچھ۔ اب شریعت نے کہا ٹھیک ہے تم نے نام پوچھ لیا، اطمینان تمہیں آ گیا تھا، تمہارے لیے یہ اب جائز ہے، تم نے تحقیق کر چکے تھے، لیکن ایسے نہیں کہ بس عام بن کے اندھی میں کوئی بھی مل گیا بھاگتا ہوا آ جاؤ ذبح کر دو، ایسے نہیں۔ جہاں عبادت ہم کر رہے ہوں تو اس میں جان چھوڑانے والا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس قربانی کو جب بھی ہم کریں گے تو یاد رکھیں کہ یہ قربانی
ख्वाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, और ताबीर इसकी है करबला, ताबीर इसकी करबला है। वरना ख्वाब ही है, ख्वाब मनाते रहिए, अल्लाह सवाब देगा आपको। ताबीर इसकी करबला है, और इसकी ताबीर करबला के अलावा कुछ हो भी नहीं सकती है, ये भी जहन में रहे। इसलिए कि वो घर भी नबियों का है, ये घर भी नबियों के सरदार का है। कोई दूसरा घर फिट हो ही नहीं सकता, मखमल में टाट का पेवन लगेगा। जस्ती ही करबला की कुर्बानी है, और शायद अल्लाह ने रखा ही फौरन मुहर्रम में, ताकि बहुत सी चीजें जो तुम्हें मुहर्रम में बिदत लगती हैं वो जिलहज में तुम्हें नजर आ जाएं। तुम्हें जुलजना घोड़ा सजाना बिदत लगता है तो खबरदार अपनी गाय न सजाना, गंदी लेके फिरना, गंदी कुर्बान करना, फिर नहलाना नहीं उसे, खबरदार सजाना नहीं उसको, क्योंकि बिदत है जानवर सजाना। और अगर तेरा जानवर सजाना जायज है तो फिर हुसैन का घोड़ा सजाना आला दर्जे पर जायज है। ये ध्यान में रहे बात, ये कुर्बानी का उसूल है। अल्लाह ने इसीलिए हज भी रखा है, ताकि हज के तरीके से तुम्हें बहुत सी चीजें समझाएं। जिन्हें मुहर्रम में सबीलें समझ नहीं आती है ना, वो लाइन लगा के धक्के खा खा के जमजम पीते हैं वहां पर। ऐसे पिलवाता है अल्लाह फिर जमजम, ऐसे फिरवाता है फिर अल्लाह, पियो, नहीं पियोगे तो तुम्हें वो बरकत नसीब नहीं होगी जो वहां पर है। खुदावंद मुताल हम सबको हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। जो हाजी गए में खुदा उनको बखैर आफियत अपने वतनों में वापस लाए, और उनके हजों को उनकी मारिफत और उनके अकीदे के मुताबिक कबूल फरमाए। अजीजों, ये मजालिस सदका है मोहम्मद वाले मोहम्मद का। मुझे बताइए किसके पास इतना उन्वान है, किसके पास इतने मौके फराहम है कि वो जा जाकर मजलिसों में इस तरह से कुरान हदीस की बातें सुनते हैं। पूरे हफ्ते एक जुम्मे के खुतबे का इंतजार करना पड़ता है, वो भी गाड़ी कहीं फंस गई तो गया खुतबा, नमाज ही मिलेगी बस। अब है या नहीं है ऐसा मामला? कितने लोग कहते हैं हमारे तो जुम्मे का खुतबा मिलता है, मैं तो बस वो भी वक्त पे पहुंच गए तो, वरना लोग इंतजार कर रहे होते हैं माइक पे खुतबा खत्म करे मौलवी तो भागते हुए जा रहे होते हैं। तो नमाज पढ़ने भी मत आओ, अल्लाह रहीम व करीम है, माफ कर देगा तुम्हें यार, क्या जरूरत है जुम्मा भी पढ़ने की? अल्लाह रहीम व करीम है, जब उसकी रहीमी करीमी के आसरे पे सारे हफ्ते की नमाजें छोड़ी भी है तो जुम्मा भी छोड़ दो, बाकी अल्लाह कुछ नहीं कहेगा, देखा जाएगा फिर। लेकिन अगर वाकई इंसान इबादत की नियत से आ रहा है तो एक एक चीज को वैसे लेना चाहिए। हमारा क्या लिखा है किताबों में, ये जो 2 खुतबे जुमे के दिए जाते हैं, ये 2 रकात की जगह थे। जुमे की जो दिन की नमाज है, आप सोचे ना ज़ोहर पढ़ते 4, जुमा 2 कैसे हो गया? और फिर आप कहते जुम्मा अफजलुल अय्याम है। भाई अफजल है तो मेरे ख्याल से तो 8 रकात होना चाहिए था जुम्मा, अफजल में तो बड़ा ना होना चाहिए ना, ये तो उल्टा हो गया, 4 से 2 हो गया। तो ये 2 नहीं हुआ है, 2 रकत के बदले अल्लाह ने 2 खुतबे रख दिए हैं, और 2 खुतबे छोड़ने वाला ऐसा है जैसे 2 रकत खाने वाला। तो जो लेट पहुंचते हैं वो याद रखें, अल्लाह हिसाब लेकर रकतों का, कितनी रकतें खा खा कर आया तू जुमे की। तो जुमे में एहतमाम से पहुंचा जाए और जुमे के खुतबे को सुना जाए कि उसमें क्या आवाज़ और नसीहत पेश नमाज कर रहा है और क्या उसमें अल्लाह रसूल और मासूमीन की बात की जा रही है। मैंने जन्नत वाली एक आयत तिलावत की और उसी में बात को तमाम कर दिया इस मौके पर। अगर मर्जी खुदा बंदे मुताल को कोई समझना चाहता है तो अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के दरवाजे पर तशरीफ ले आए, इसलिए कि अहले बैत का दरवाजा वो है कि जो मर्जी परवरदिगार का इशारा है। इसीलिए हदीस के सामने आप पढ़ते हैं वजअल फजअल सलावातिका व बरकातिका व रहमतिका व गुफरानका व रिज़वानका। ये वही रिज़वान है जो आयत में आया हुआ है। अल्लाह का रिज़वान अगर मिलेगा तो चादर ततहीर वालों के पास मिलेगा। ये है चादर ततहीर के मालिक और अल्लाह की मर्जी के मालिक। यही सबब है, चूंकि ये अल्लाह की मर्जी के मालिक हैं, इसीलिए इन्होंने इबादत लालच में नहीं पढ़ी है, अल्लाह को इबादत के लायक समझ के पढ़ी है। इनकी इबादतों में खुलूस है, इनकी इबादतों पर, इनके रुकू ज़कात पर आयतें उतर जाती हैं, इनके सजदों पे परवरदिगार हुक्म दे देता है कि रुके रहो, अभी हुसैन पुश्ते रसूल पर सवार है। ये है रिजवान की मंजिल अगर इंसान के पास आ जाए। चुनाचे मरने वाला जब जाता है तो हम उसे किस हवाले करते हैं? हम उसे कब्र में इस उम्मीद के साथ कब्र के हवाले कर देते हैं कि यकीनन ये आले मोहम्मद के हवाले है, ये आले मोहम्मद के हवाले है। ये क्यों ढंग सिखाया गया है हमें कि कोशिश करो कि करबलाए मोहल्ला का कफन हो, वरना कोई भी मुबाह कपड़े का कफन, नाम कफन दे सकते हैं ना, मना तो नहीं है। करबला का कफन क्यों कोशिश करता है इंसान? ताकि उस शहर की बरकतें नसीब हो जाए,
اس بے کفن کے شہر کی برکتیں اور خود اس امام کی برکتیں نصیب ہو جائیں کہ جس کا لاشا خود 3 دن تک بے گور و کفن رہا. ہمت نہیں کسی میں عزادار کے سوا، اپنا کفن جو موت سے پہلے خرید لے. مجھے بتائیے کتنے ملیں گے آپ کو اس شہر میں جو یہ کہہ دیں کہ ہم نے اپنا کفن پہلے سے خریدا ہوا ہے؟ منہ اتر جاتے ہیں بہت سے لوگوں کے کفن کا نام سن کر. اور آپ میں سے کتنے ہوں گے جنہوں نے اپنا کفن منگوایا ہوا ہوگا یا منگا کے رکھیں گے؟ اپنے گھر میں رکھتے ہیں منگا کر کہ کب موت آئے اور اب کم ہم یہ کفن کا کربلا کا کفن پہن کر اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ جائیں. خداوند متعال مرحوم کو جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرمائے، جوار امام حسین میں جگہ عطا فرمائے، ان کے بچوں کو، ان کی بیٹیوں کو، گھر والوں کو صبر جمیل کرامت فرمائے. ایصال ثواب اسی لیے تو ہوتا ہے کہ اپنے مرنے والے کو یاد کیا جائے، اس کی باتوں کو، اس کی گزارشات کو، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو، اس کے بولنے چالنے کو یاد جب آئے تو فرش عزا بچھاؤ. اس لیے کہ اگر ویسے رو گے نا تو یہ دنیا بڑی بے مروت ہے، رونے کا تماشا بنائے گی، مذاق بنائے گی تمہارے رونے کا. اگر چاہتے ہو آنسوؤں کا تماشا نہ بنے، فرش عزا پر آ جاؤ، یہاں آنسوؤں کی خریدار جنت سے خود آتی ہے. یہاں آنسوؤں کی خریدار خود جنت سے آتی ہیں. میرے عزیزو، اب تو بہت ہی کم دن عزاداری سید الشہداء میں رہ گئے. کوشش کرو خود کو گناہوں سے پاک رکھنے کی عادت ڈالو. جتنا زیادہ گناہوں سے پاک رکھ سکیں گے اتنا محرم میں رونے کی توفیق نصیب ہوگی. اس لیے کہ ہر آنکھ حسین پہ روئے یہ ہر آنکھ کا مقدر نہیں ہے. جن آنکھوں کو اشارہ ہوتا ہے نا حسین کا، وہ آنکھیں روتی ہیں. اسی لیے امام صادق فرماتے ہیں کل عین بکت یوم القیامت الا من بکا علی مصاب الحسین. قیامت میں ہر آنکھ روئے گی سوائے اس آنکھ کے جو دنیا میں حسین پر رو چکی ہے. فإنها ضاحکۃ مستبشرۃ بنعیم الجنہ. اس آنکھ کو بشارت دے کر کہا جائے گا تو رونا نہیں، تو صرف مسکرا، کیونکہ تو دنیا کے اندر تو حسین پر رو چکی ہے. میرا یقین ہے کہ جب مرحوم کی روح قبض کیا گیا ہوگا، مرحوم نے جاتے جاتے ان آنکھوں سے حسین کا دیدار کیا ہوگا. اسی لیے تو حکم ہے کہ مرنے والے کی آنکھ فوراً بند کر دو. اس لیے کہ جو آنکھ حسین کو دیکھ لے، اب دنیا میں اس لائق کچھ نہیں ہے کہ اس آنکھ سے اسے دیکھا جائے. آنکھ کو بند کر دیا جاتا ہے اور اعلان کر دیا جاتا ہے غسل و کفن کا. حکم ہے جنازے میں جلدی کرو، جنازے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. جتنا جلدی وقت میں دفن کر سکو دفن کرو، اس لیے کہ جلدی تدفین کا حکم ہے. مجھے نہیں معلوم جس کے گھر کی شریعت سے یہ حکم آیا اس کا اپنا لاشا 3 دن تک بے گور و کفن رہا. اس شہر میں ایسی انجمنیں ہیں کہ اگر کوئی کفن دینے کی حیثیت نہ رکھتا ہو تو انہوں نے نمبر دیے ہوئے کہ ہمیں فون کرو، ہم چندہ کر کے کفن پہنائیں گے. کتنی اچھی بات ہے نا کہ ہم کفن چندہ کر کے پہنائیں گے. جس کے نانا کی شریعت میں کفن پہنانا اتنا ثواب ہو، اس کا اپنا نواسا بے گور و کفن کربلا کے ریگزار 3 دن تڑپتا رہا. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ بچوں سے تعزیت کروں یا بہنوں سے تعزیت کروں، کس سے تعزیت کی جائے. سارا خانوادہ سوگ میں ہے، اس لیے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے. کون جانے باپ کا جانا کیا ہوتا ہے، وہی جان سکتا ہے جس کا اپنا باپ سر سے گیا ہو. لیکن عزیزو، ایک باپ کوفے میں بھی ہے جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے، جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. زمانہ گواہ ہے کہ جب یتیم بچوں کو لے کر علی بیٹھا کرتے تھے تو پوچھتے تھے بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ بچے کہتے تھے ہمارا باپ مر چکا ہے. علی پیار کر کے کہتے تھے، اب کوئی پوچھے نا تمہارا باپ کون ہے، کہہ دینا علی ہمارا باپ ہے. اللہ اکبر. 40 ہجری میں جس نے کوفے کے اندر دوسروں کے بچوں کو اپنا بچہ کہا، 61 ہجری میں اسی علی کی اپنی پوتی سکینہ کبھی پتھر کھاتی ہے، کبھی تماچے کھاتی ہے، کبھی گلے کو رسن میں باندھا جاتا ہے، کبھی گرم پانی سروں پہ پھینکا جاتا ہے، کبھی صدقے کی کھجوریں پھینکی جاتی ہیں اور کبھی درباروں میں پھرایا جاتا ہے. ہاں میرے عزیزو، یتیمی کا لفظ کہہ دینا بہت آسان ہے، سمجھتا وہی ہے جس پہ یتیمی گزر جاتی ہے. یتیمی اس دھوپ کا نام ہے جو سائے میں بھی تپش نہیں ختم ہونے دیتی. عزیزو، حسین کے لیے کتنا مشکل تھا 4 برس کی سکینہ کو یہ سمجھانا
سمجھانا کہ تم یتیم ہونے والی ہو. سکینہ کو کیسے سمجھائیں کہ تم یتیم ہونے والی ہو؟ ارے جب حضرت مسلم کی شہادت کی خبر آئی، یہی تو وہ عشرہ ہے جس میں مسلم ابن عقیل کی بھی شہادت ہے. عید کی خوشیوں میں بھی شامل ہو جانا، لیکن مسلم کا غم منانا نہ بھولنا. اس لیے کہ عید کے دنوں میں ایک باپ ہے جو بچوں سے دور ہے، اپنے گھر والوں سے دور ہے. عزیزوں، مسلم جب راستے میں شہید کر دیے گئے، مسلم کی یتیم بیٹی کو حسین نے قریب بلایا، آواز دی بہن صندوق سے تبرکات نکالے جائیں. اب کچھ بالیاں بچی کے کان میں پہنائی، ایک مکنا بچی کے سر پہ رکھا. جناب سکینہ کہتی ہیں بابا آج سے پہلے تو آپ نے کبھی ایسے شفقت نہ فرمائی، آج اس شفقت کا سبب کیا ہے؟ ایک مرتبہ رو کے فرمایا بیٹی تیری بہنیں یتیم ہو گئی ہے. سکینہ کے ذہن میں تصور بیٹھ گیا کہ جو بچہ یتیم ہو جائے اس کے سر پہ دست شفقت رکھا جاتا ہے، اس کے کانوں میں گوشوارے پہنائے جاتے ہیں، لیکن ہائے شام غریباں، ایک پہر کے بعد سکینہ کے لیے معنی بدل گیا. عزیزوں کتنا مشکل تھا علی کے لیے رخصت ہونا. علی بھرے گھر سے رخصت ہو رہے تھے. جب باپ کا جنازہ اٹھ رہا ہو، ہمارے ہاں کی روایت یہی ہے کہ جس جنازے پر رونے والی بیٹیاں نہ ہو تو سب پوچھتے ہیں کیا مرحوم کی کوئی بیٹی نہ تھی؟ جنازہ سونا سونا لگ رہا ہے. باپ بیٹی مانگتا ہی اس لیے ہے کہ اس کے جنازے کی رونق بڑھ جائے. ارے بڑا ارمان تھا رسول اللہ کو ہماری زہرا جنازے پہ روئے، بڑا ارمان تھا علی مرتضیٰ کو ہماری زینب ہمارے جنازے پہ روئے. مجھے قسم کھا کے بتائیے گا کیا یہ ارمان حسین کے دل میں نہ تھا کہ میرے سینے پہ سونے والی سکینہ بھی میرا ماتم کرے؟ مگر زمانے نے سکینہ کو رونے نہ دیا. بابا کو چھپ چھپ کے روتی ہے سکینہ. عزیزو حسین اپنے گھر میں ہیں، علی کے جانے کا وقت قریب آ گیا. بس یہی جملے آخری ہیں اور مصائب کے جملے متصل ہو جائیں گے نوحے کے بند سے. روایت کہتی ہے کہ جناب امیر المومنین غش کے عالم میں ہیں. 21ویں کے دن مولا علی کی شہادت ہے. 21ویں کی صبح بیدار ہوئے، ایک مرتبہ سارے گھر والوں کو دیکھا، آواز دی میرا بیٹا حسن کہاں ہے؟ امام حسن بابا کے قریب آ گئے، حسن کا ہاتھ پکڑ کے کہا آج سے حسن میرے بعد امت کا امام ہے اور سارا گھر حسن کے حوالے. بس یہ جملہ سننا تھا. پائیتی کے سرانے کوئی بیوی بیٹھی تھی، ام البنین نے گریہ شروع کیا. جناب امیر المومنین فرماتے ہیں اے بیٹا یہ پائیتی پہ کون گریہ فرما رہی ہے؟ آواز دی اماں ام البنین ہیں. کہا ام البنین ہمارے قریب آ جاؤ، ہم سے جدا ہونے کا وقت قریب آ رہا ہے. آواز دی آقا آپ نے سارے گھر کو حسن کے حوالے کر دیا، کیا میرا عباس کسی قابل نہ تھا؟ کوئی ذمہ داری میرے عباس کو نہ سونپی؟ بس نام آ گیا عباس کا. علی بستر پہ تڑپنے لگے، ارے ہمارے عباس کو قریب بلاؤ. عباس قریب آئے، حسین کو قریب بلایا، حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں رکھا. ام البنین پیغمبر کی امانت تیرے بیٹے کے حوالے ہے. ارے زہرا کی امانت تیرے بیٹے کے حوالے ہے. زہرا جاتے جاتے حسین کے لیے وصیتیں کر گئی ہیں. یہ کہنے کے بعد علی نے ہچکی بلند کی. علی کی ہچکی کا لینا تھا. ایک مرتبہ علی نے آنکھوں کو کھولا، اپنے سارے چاہنے والوں کو دیکھا، اپنا زخمی ہاتھ علی نے سر پہ رکھا. ہر سال 21 رمضان کو جملہ سنتے ہوگے نا عزیزوں، علی نے ہاتھ سر پہ رکھا، آواز دیا حفظکم اللہ جمیعا بلغ عنی شیعتی السلام. حسن میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا، ان سے کہنا گھبرانا نہیں، موت کے وقت علی تمہارے پاس آ جائے گا، میں قیامت کی ہر گھڑی میں اپنے شیعوں کے پاس ہوں گا. یہ کہنے کے بعد پردے کے پیچھے سے زینب کی آواز آئی، آواز دی بابا کیا بیٹیوں سے رخصت نہیں ہوگے؟ حسن مجتبیٰ سے کہا بیٹا سب باہر چلے جاؤ، ہمیں زینب سے کچھ بات کرنی ہے. جناب زینب روتی ہوئی بابا سے لپٹ گئی. آواز دی بابا سب عید کی تیاریاں کر رہے ہیں اور زینب یتیم ہونے والی ہے. کہ بیٹی صبر کر، یہ ہمارا ورثہ ہے. بیٹی روتی کس لیے ہے؟ آواز دی بابا جب نانا دنیا سے گئے تھے تو ہمیں ہماری ماں نے گلے لگایا تھا، اور جب ماں کا تابوت رکھا تھا آپ نے ہمیں سینے لگایا تھا. اے بابا آج تو آپ ہمیں چھوڑے جا رہے ہیں، اکیلا شہر کو
کوفہ، ہم کس کے سہارے جئیں گے؟ علی نے کوئی جواب نہ دیا، علی منہ پھرا کے رونے لگے۔ علی کیا بتائیں زینب، ابھی تو کربلا کا میدان آئے گا، ابھی تو کوفے کا بازار آئے گا، ابھی تو شام کا دربار آئے گا۔ آخری جملہ زحمت تمام، جناب زینب کہتی ہیں بابا آپ سے میں نے کئی بار سنا تجھے شام کے دربار جانا پڑے گا، اے بابا میں کبھی آپ کے بغیر گھر سے باہر نہ گئی، میں شام کے دربار اکیلی کیسے جاؤں گی؟ کہا بیٹی تو اکیلی نہ جائے گی، تیرا بابا تجھے لینے آئے گا۔ جب شام کے دربار میں قافلہ پہنچا، جناب زینب گھبرا کے زمین پہ بیٹھ گئی۔ ایک مرتبہ کہتی ہے سجاد حاکم سے کہہ دو مجھے اندر نہ بلائے، خلقت کو دوبارہ نہ میری شکل دکھائے، گر قتل ہے منظور تو قاتل یہی آئے، آ کر میری گردن پہ خنجر کو پھرائے، ان رنج و مصائب سے آزاد ہو زینب، سر تن سے جدا ہو تو بہت شاد ہو زینب۔ اے بیٹا سجاد میں فاطمہ زہرا کی بیٹی ہوں، اے بیٹا تیری دادی کا جنازہ رات میں اٹھا تھا، میں شام کے دربار میں کیسے جاؤں؟ شرابیوں کا دربار ہے، ارے میں مصطفیٰ کی نواسی، میں علی کی بیٹی، بس علی کا نام آنا تھا۔ اچانک زینب کھڑی ہوئی، ایک جانب نگاہ کر کے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین، آؤ سجاد دربار میں چلیں، میرا بابا میرا خطبہ سننے آ گیا۔ سجاد میرا بابا نجف سے مجھے خطبہ سننے آیا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار جہاں ہے معصومین کی عظمتوں کا واسطہ ہے، اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ مرحوم بہادر علی کاظمی ابن مہدی حسن کاظمی کے درجات کو بلندی عطا فرما، مرحوم کی نیکیوں کی جزا نصیب فرما، ان کو جوار حبیب ابن مظاہر میں اعلیٰ مقام عطا فرما، شفاعت امام حسین نصیب فرما۔ پروردگار ہم سب کو ولایت علی پہ استقامت نصیب فرما، عزاداری سید الشہداء کی توفیق نصیب فرما، دنیا بھر کے مومنین کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، اس شہر کا امن برباد کرنے والوں کو نیست و نابود فرما، اس شہر کے امن و امان کو قائم و دائم فرما دے، جوانوں کی حفاظت فرما، ان کو رہزنوں سے محفوظ فرما، ان کی دولت کی عزت کی ان کے عقیدوں کی حفاظت فرما۔ ہماری سب سے بڑی دعا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بلطفک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔